چلیں جی، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم شروع کرتے ہیں 20ویں سپارے میں سورۃ العنکبوت اور آیت نمبر 1۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ احسبا، کیا سمجھ رکھا ہے، الناس لوگوں نے، ان یہ کہ یترکو وہ چھوڑ دیے جائیں گے، ان یقولو کہ وہ کہتے ہیں، آمنا کہ ہم ایمان لے آئے، وہم اور وہ، لا یفتنون کہ کسی آزمائش میں وہ ڈالے نہیں جائیں گے۔ کتنی خوبصورت آیت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے احساس دلا رہے ہیں لوگوں کو کہ صرف ایمان کا لفظ کہہ کے کہ ہم تو ایماندار ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو بخشے جائیں گے، صرف اتنا کہہ کے تم سمجھتے ہو کہ بس میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ اب صاف لفظ کہا گیا ہے این یترکو، کیا تم چھوڑ دیے جاؤ گے؟ بالکل بھی نہیں۔ وہی بات کہ جنت کوئی اتنی آسان نہیں ہے، اس کے لیے محنت بنتی ہے اور کرنی پڑے گی۔ لوگ صرف یہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس چیز کو وہ مانتے ہیں، ٹھیک ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے، لیکن کیا اتنا کہنے سے تم چھٹ گئے؟ اب جو گھر کی ماں ہے وہ کہے میں تمہاری والدہ ہوں تو چھٹ گئی؟ اس کے ذمہ بڑی ذمہ داریاں، ماں بننا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ باپ کہے میں تمہارا باپ ہوں، میری عزت کرو، بس تو وہ چھٹ گیا؟ اس کے ذمہ بھی بہت ذمہ داریاں ہیں، سب وہ پوری کرے گا تو پھر ہی باپ کہلانے کے قابل ہے۔ ہم پر جو حقوق ہے نا، فرض ہیں جو ہم پر، اگر ہم وہ نہیں کریں گے تو ہم کوئی رشتہ دار کہلانے کے لائق نہیں ہے ایک دوسرے کے۔ ماں، بہن، چاچی، تائی، جتنے رشتہ دار ہیں، اگر اپنا اپنا کوئی فرض نہیں نبھاتے تو کوئی ان کا فائدہ نہیں ہے۔ کوئی انہوں نے، اللہ نے جو رشتہ بنایا نہیں نبھایا۔ اللہ نے تمہیں کسی گھر کی بہو بنایا، تم نے کوئی ذمہ داری نہیں لی، کوئی فائدہ نہیں۔ بیٹے بڑے ہو گئے، پل گئے، جوان ہو گئے، شادیاں کر دی، ماں باپ کو پھر کچھ نہیں سمجھا، کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے اللہ نے کہا صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے تم چھوڑ دیے جاؤ گے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ تم چھوڑ دیے جاؤ، کیونکہ ہر انسان پر اس کی وسعت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ داریاں ڈالی ہیں۔ یہاں تک کہ جو بھی تم معاشرے میں کہیں جاتے ہو، کوئی جاب کرتے ہو، اس کی بھی پوچھ ہوگی کہ وہ جو تم جاب کرتے تھے اس میں تم نے بے ایمانی کی۔ ہر انسان کو جو عہدہ ملا ہے، بہن کا، بھائی کا، باپ کا، ماں کا، سرونٹ کا، میڈ کا، اس کو اس کے عہدے کے مطابق پوچھا جائے گا۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ احسب الناس، اے لوگوں تم نے کیا یہ خیال کر رکھا ہے کہ این یترکو، تمہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ اور کس طرح چھوڑ دیا جائے گا کہ این یقولوا آمنا، کہ کہہ دیا بس ہم ایمان لائے، ہم مسلمان ہیں، نمازیں تو پڑھتے ہیں، بس ٹھیک ہے۔ بڑی ذمہ داریاں ہیں، جو تمہارے اوپر ذمہ داری آتی جائے، چلو اس کو بہترین طریقے سے نبھاتے جاؤ۔ خود نہ ڈھونڈو کہ کیا کیا ذمہ داریاں آتی جائیں گی وقت کے ساتھ ساتھ، سب تو ان کو نبھاتے جاؤ۔ اس وقت جو ذمہ داری تم پہ آ گئی ہے نا، بہترین طریقے سے، احسن طریقے سے اس کو نبھاؤ۔ اب آپ ہی کی ذمہ داری آئی شمیم پہ، شمیم نے وصیت کہ اس نے وصیت کی آپ ہی نے کہ شمیم بھی مجھے غسل کرائے، تو شمیم جس کو مطلب کہ ابھی قرآن سیکھ رہی ہیں، ہم سب اسٹوڈنٹ ہیں، لیکن ایک ذمہ داری آ گئی نا، کیسے بھاگی ہیں وہ؟ یہ نہیں کہا کہ میں کسی اور جگہ سے آئی ہوں تو اب میں نہیں جاؤں گی، بس میں تھک گئی ہوں۔ اسی طرح وہ ادھر سے آئی ہیں، ادھر آ گئی ہیں، اس طرح کی جو ذمہ داری سر پہ آ گئی ہے نا، بس کمر کس لو اور سوچو کہ میں نے یہ نبھانی ہے، یہ وقت گزر جانا ہے۔ کل کا دن ہو سکتا ہے ایسا آئے کہ پورا دن فارغ، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے رہو، لیٹے رہو، کوئی ذمہ داری نہیں، آج تو ریسٹ مل گیا نا، تو کل وہ جو ذمہ داری آئی تھی، جو گزر گیا، وہ کر لیتے۔ وقت جو سر پہ پڑ گیا نا، اس سے کبھی منہ نہ پھیرو۔ صرف یہ کہنے سے کہ این یقولوا آمنا، ہم تو ایمان لائے ہیں اللہ پر اور اس کے رسول پر، تو تمہاری چھوٹ ہو جائے گی۔ تمہیں جو انسان بنا کے اس دنیا میں بھیجا ہے، تم پہ ذمہ داریاں ساری آئی ہیں، تب تک ان کو حقوق العباد نہیں نہ نبھاؤ گے تو حقوق اللہ بھی میں تمہیں کیا اس میں بھی نہیں چھوڑوں گا۔ حقوق اللہ کو نہیں اللہ تعالیٰ دیکھے گا، صرف وہ کر دیے پورے، ٹھیک ہے۔ تمہیں میں نے بندوں میں اتارا تھا، ان کے حقوق پورے کیے نہیں کیے، وہ کھڑے ہیں، ان سے معافیاں اپنی مانگ لو، اگر وہ معاف کرتے ہیں تو میں چھوڑ دوں گا۔ وہ ماں تھی نا
اس کی ذمہ داریاں کی پوری؟ آ جاؤ. ماں اس وقت صاف کہے گی کہ نہیں کی پوری ذمہ داریاں کوئی. اور اللہ جانتا بھی ہے, اس کو سب پتہ ہے. تو بھائی تم نے اس کا دل دکھایا جس نے تمہیں پیدا کیا. یہ خوش نہیں ہے تو بس پھر میں خوش نہیں. یہ ہے کہ بس تم نے کہا کہ اَن یقولوا آمنا, ہم ایمان لائے, اور بات چھوٹ ہو جائے گی. وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ, میں تمہیں آزماؤں گا نہیں, میں تمہیں کیا کسی آزمائش میں نہیں ڈالوں گا. یہ دنیا بنی ہی اس لیے ہے کہ اس میں آزمائش میں انسان ڈال دیا گیا. آپ اپنی مرضی سے نہیں ڈلے, اللہ نے ڈال دیا. تو بات تو یہ ہے کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا, مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. تو فرشتوں کو نہیں اتنی کوئی ہم جیسی ذمہ داریاں جو ہمیں ہیں. فرشتے کوئی نہیں 5 وقت وضو کرتے ٹھنڈے پانی سے یا گرم پانی سے. فرشتے کوئی نہیں تہجد کے لیے اٹھتے اپنی نیند کو, رضائی اور لحاف کو, کمبل کو چھوڑ کے, مزے کا بستر چھوڑ کے. فرشتے کوئی نہیں بچے پیدا کرتے 9 ماہ پیٹ کے اندر رکھتے, پھر بچے پیدا کر کے پالتے نہیں ہیں. اتنی ذمہ داریاں اللہ نے انسان کو دے دی ہیں نا, ان کی ذمہ داریاں حکم الہی, اور جس کی ڈیوٹی ہے وہ اس پر چل پڑتے ہیں ہواؤں کی طرح تیز رفتاری سے. وہ اپنی ڈیوٹی میں ذرا سی بھی ادھر سے ادھر مس نہیں کرتے اپنی ڈیوٹی کو. تو انسان کو فرشتہ نہیں بنایا, لیکن فرشتوں سے زیادہ اس کے کام ہیں. ایسے نہیں ہے کہ تمہیں زندگی دی اور تم نے سمجھ لیا کہ تم سے کچھ پوچھا نہیں جائے گا. ایک انسان نے ساری زندگی بیکار گزار دی, کچھ کیا ہی نہیں, کیا تم سے پوچھا نہیں جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ سارا کچھ پوچھے گا. تمہیں میں نے 70-80 سال عمر دی, کہاں کھو دی؟ تمہیں میں نے صحت دی, کہاں تباہ کر دی؟ تمہیں میں نے زندگی جو دی تھی, تمہیں جو میں نے خوشیاں دی, تمہیں جو بچے دیے, تمہیں سب کیا کیا؟ ایک ایک چیز کے بارے میں سوال ہوگا, کیوں نہیں ہوگا؟ یہ میاں تھوڑا سا خرچہ دے کے سارا حساب لیتے ہیں. اللہ ہمیں پوری کائنات دے کے, زندگی دے کے, صحت دے کے, تندرستی دے کے, نعمتیں دے کے حساب نہیں لے گا. ہاں جس نے تمام چیزیں بڑی اپنی خوبی سے نبھائیں, اللہ اس کو معاف کر دے گا, اس کی کوتاہیاں پھر معاف کر دے گا. تو یہ نہ سمجھنا کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا, کبھی یہ نہ سمجھنا. پھر آیت وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. وَلَقَدْ, اور البتہ تحقیق کا مطلب ہے کہ بات دراصل یہ بھی ہے, سن لو. وَلَقَدْ, اور حقیقت یہ بھی ہے. ایک اور چیز بتاتا ہوں, فتنہ, ہم نے آزمایا, اللہ زینہ, ان لوگوں کو بھی من قبلہم, جو تم سے پہلے تھے. تمہارے ماں باپ, تمہارے دادا پر دادا, جتنے لوگ پہلے پیغمبر, ان کے آگے جب سے میں نے دنیا شروع کی میں نے آزمایا سب کو. یہ نہ سمجھو کہ میں نے کسی کو نہیں آزمایا, پہلے لوگ تو عیشوں میں تھے. ہاں, ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا تھا نا, پہلے لوگ تو 1000 سال عمر تھی تو ہم سے نمبر لے گا عبادت میں. لیکن آج میں سوچتی ہوں کہ اس طرح بھی سوچیں کہ 1000 سال انہوں نے ذمہ داریاں نبھائیں. یہاں پہ 70 سال نہیں ذمہ داریاں نبھائی جاتی. حضرت نوح علیہ السلام نے 963 سال عمر پائی تو کتنی ذمہ داریاں نبھائی. ہم پہ کوئی آزمائش آ جائے نا تو ہم کہتے ہیں وقت ہی نہیں گزرتا. تو یہ بھی تو سوچیں ان کا 1000 سال کیسے گزرتا تھا. جتنی لمبی عمر اتنے کام. 3 گھنٹے کی کلاس ہے 3 گھنٹے کام کرنا پڑے گا, 4 گھنٹے کی کلاس ہے 4 گھنٹے. اب 1 گھنٹہ, اب یہاں سے 1.5 گھنٹہ اٹھ نہیں سکتے. تو جو ڈیوٹی لگا دی وہ اتنے وقت پوری کرنی پڑے گی. عمروں کو چھوڑو, جتنی عمر دی ہے نا اس سے فائدہ اٹھاؤ. اور جب اللہ لے جائے موسٹ ویلکم, اللہ کے پاس جانا ہے. ٹھیک ہے, تو حقیقت اب یہ بھی ہے کہ سن لو, فَتَّنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, بس تم سے پہلے بھی جو لوگ گزرے ہیں ان کو بھی ہم نے آزمائش میں ڈالا. فَلَا يَعْلَمَنَّ, تو پس اللہ ضرور جان لے گا, حالانکہ اللہ جانتا ہے. لیکن اللہ نے کہا تمہیں جو زندگی دی ہے نا میں اینڈ میں دیکھ لوں گا, لیکن ایک ہم سے بات کی ہے سمجھانے کے لیے, اللہ تو جانتا ہے سب کچھ. فَلَا يَعْلَمَنَّ, اور پس اللہ ضرور جان لے گا, اللہ جان لے گا ضرور کیا, اللہ زینہ, ان لوگوں کو صدقوا, جو سچے ہیں. تم دنیا میں اتنے جھوٹ بول کے, بل فریب کر کے, اور جھوٹی تقریریں کر کے کہ میں کل تمہارے لیے یہ کروں گا تو وہ کروں گا, مجھے ووٹ دے دو, اور تم دنیا سے جھوٹ بولتے ہو اور کہتے ہو کہ میں اب کہہ رہا ہوں میں تھوڑا کروں گا, ایسے کئی تمہارے جھوٹ ہیں. ان کو بھی اللہ اچھی طرح جانتا ہے. وہ جو بات کہہ رہے ہیں نا انہوں نے کرنی کوئی نہیں ہے, اللہ ان کو بھی جان لے گا. اور پھر یعنی کہ ان کو بھی جان لے گا جو سچے ہیں, صدا کو, جو سچی بات کرتے ہیں, اللہ ان کو جان لے گا. پہلے سچوں کا کہا, لوگ نہ مانے ان کی بات, کوئی بات نہیں,